ایک مرتبہ پھر اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ ہمارے یہ جلسے ہمارے بزرگوں کے شروع کیے ہوئے ہیں اور ہر زمانے کے بڑے بڑے اکابر ان جلسوں میں تشریف لاتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی بات آگے کیا بڑھا پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہم بڑوں کے شروع کیے ہوئے کاموں کو سنبھال لیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ جلسوں کا پیغام اور جلسوں کا اصل مقصد منکرات سے روکنا اور معروف کی تعلیم دینا ہے۔ ظاہر ہے کہ قادیانیت بھی منکر ہے، شیعت اور خارجیت بھی منکر ہے، بدعت بھی منکر ہے، کفر بھی منکر ہے، شرک سب سے بڑا منکر ہے۔ ان تمام چیزوں سے مسلمانوں کو روکنے کے لیے، دور رکھنے کے لیے یہ پروگرام کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک سب سے بڑا معروف ہے، کلمہ طیبہ سب سے بڑا معروف، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے بڑی معروف چیز کیا ہو؟ حضرات صحابہ اکرام کا مقام معروف، حضرات صحابہ اکرام کا کردار پیش کرنا، یہ معروف کو پیش کرنا ہے۔ اسی طریقے پر صحابہ اکرام کی محبت کی تعلیم دینا، حضرات حسنین کے مقام اور مرتبے کو بتانا، ان کے نام پر جو غلط قسم کے کام ہو رہے ہیں، امت اسلامیہ کو خاص طور پر اہل سنت و جماعت کو اس سے محفوظ رکھنا، یہ اختصار کے ساتھ میں نے عرض کیا۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے حضرت مولانا سید سلمان حسینی دامت برکاتہم سے کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ پاک کی توفیق کے مطابق بیان فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہنوں، میں آج کی اپنی گفتگو قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ سے شروع کر رہا ہوں، جس آیت کریمہ سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الفتن شروع کی ہے۔ کتاب الفتن، فتنوں کی کتاب، یعنی احادیث کا وہ مجموعہ جو فتنوں کے بارے میں بتاتا ہے، جو امت کو اس بات سے واقف کراتا ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے، کیا حادثات پیش آئیں گے، کیا واقعات پیش آئیں گے، کیا مصائب کے پہاڑ، کن مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں گے، امت کن کن مرحلوں سے گزرے گی، کیسے کیسے سخت امتحانات آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دین متین کو لے کر تشریف لائے، اس میں ایک طرف
قوانین ہیں جو مرد اور عورت کی ازدواجی زندگی کے بعد بچے کے وجود میں آنے کے اسباب کے مرحلے سے لے کر اس کے اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد جوانی اور ادھیڑ عمر اور بڑھاپے کے مراحل گزار کر موت سے ہمکنار ہونے تک اور پھر قبر میں لٹائے جانے تک اور پھر برزخ سے متعلق ہدایات تک ایک جامع ترین نظام حیات عطا فرمایا گیا ہے جو قانون کی تمام دفعات پر مشتمل ہے۔ دنیا کا کوئی قانون اتنا مکمل اور جامع نہ صرف یہ کہ نہیں ہے بلکہ مقننین اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قانون طہارت سے متعلق بھی بحث کرتا ہے اور عبادتوں سے متعلق بھی بحث کرتا ہے اور معاشرت سے متعلق بھی اور معاملات سے متعلق بھی اور آداب اور اخلاق سے متعلق بھی اور تعلیم و تربیت سے متعلق بھی اور تمدن اور تہذیب سے متعلق بھی اور سیاست اور حکومت سے متعلق بھی اور بین الاقوامی تعلقات سے متعلق بھی اور جتنے بھی پیش آنے والے، پیش آ چکنے والے اور آئندہ وجود میں آنے والے حالات اور مسائل ہیں، ان سب کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے، متعین حکم بتاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنا جامع قانون دنیا نے نہ کبھی سنا نہ کبھی اس کا تجربہ کیا، اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قانون ہی لے کر تشریف نہیں لائے بلکہ اس قانون کے نفاذ میں اور اس قانون پر عمل کرنے میں اور اجتماعیت کے ساتھ اس قانون کو لے کر آگے بڑھنے میں جو مشکلات درپیش ہوں گی، جو مصائب آئیں گے اور پھر ان سے نمٹنے کے لیے جو مسلمانوں کو جو کچھ کرنا پڑے گا یا کرنا چاہیے، ان کی ہدایات بھی آپ نے عنایت فرما دی۔ کوئی گوشہ تشرح نہیں چھوڑا گیا۔ فرمایا گیا قرآن پاک میں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، نہ لوح محفوظ میں کوئی کمی چھوڑی گئی اور نہ اس سے لی ہوئی اس کتاب مقدس میں جو آخری کتاب ہے جس کو ہم قرآن پاک کے نام سے جانتے ہیں، اس میں بھی کوئی گوشہ جس کا انسانی زندگی کی ہدایت سے اور رہنمائی سے تعلق ہو تشرح چھوڑا گیا۔ ہدایت نہایت مکمل اور جامع۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تفسیر فرمائی، قرآن کی آیتوں کی توضیح فرمائی، قولاً بھی، عملاً بھی، تربیتاً بھی، اور اپنی زندگی کے بہترین نمونے پیش کر کے ایسی جامع و مکمل تشریح و تفسیر فرمائی کہ جس کے بعد اب کسی بھی گوشے کے تشنہ رہنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہا۔ اور پھر قرآن پاک اور حدیث نبوی پر صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین، فقہاء اور محدثین مسلسل غور و فکر کرتے رہے اور جو اصول دیے گئے تھے اجتہاد کے اور قیاس کے ان کا استعمال کرتے رہے، تو کسی صدی میں اور صدی کی کسی دہائی میں کوئی مسئلہ تشنہ باقی نہیں رہا۔ کوئی مسئلہ بھی ایسا باقی نہیں رہا جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اس کا جواب علماء نے نہیں دیا یا ان کے پاس اس کا جواب نہیں۔ اور جو لوگ بھی اسلامی شریعت پر اعتراض کرتے ہیں، اس میں عیب نکالتے ہیں، یا اسلامی شریعت کے حاملین، اسلامی شریعت کے علمبردار علماء کرام، علماء ربانیین، مصلحین، مجددین اور دین کے داعی حضرات کے بارے میں میخ نکالتے ہیں اور ان پر عیب لگاتے ہیں، فی الحقیقت وہ سورج پر تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا تھوک انہی کے منہ پہ پڑتا ہے اور وہ عیب انہی میں جا کر گرتا اور پڑتا ہے۔ ایک تو پہلو یہ ہے، لیکن دوسرا ایک پہلو جو فتن سے متعلق ہے، فتنوں سے، جنگوں سے، مصائب سے، وہ بھی بے انتہا اہمیت کا حامل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فتنوں کو
اس لیے نہیں بیان کیا کہ بس لوگوں کے علم میں اضافہ ہو جائے اور لوگ حالات سے واقف ہو جائیں، جس طرح قرآن پاک میں انبیاء کرام اور ان کی مخاطب اقوام کے تذکرے محض قصے کے لیے اور کہانی کے لیے نہیں فرمائے گئے، بلکہ عبرت کے لیے، ہدایت کے لیے اور اصلاح کے لیے ان کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا گیا۔ احادیث میں جو آئندہ کے واقعات بیان کیے گئے ان کا تذکرہ بھی فی الحقیقت اسی لیے فرمایا گیا کہ عبرت حاصل کی جائے اور واقعے سے پہلے اپنے کو تیار رکھا جائے، اور جب کوئی واقعہ پیش آئے تو اس سے نمٹنے کا نبوی اصول ذہن میں مستحضر ہو اور اسے اختیار کر کے پھر اس مصیبت اور فتنے سے بچنے کی یا اس سے نمٹنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات میں اٹھے، اچانک چہرہ انور بالکل سرخ تھا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ فتنوں کا نزول ہو رہا ہے، میں فتنوں کو نازل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قتل و قتال کی گرم بازاری ہوگی، ہر طرف قتل و قتال کی فضا ہوگی۔ عرض کیا گیا انہلک وفینا الصالحون، حضور کیا ہمیں تباہ کر دیا جائے گا جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ ارشاد فرمایا نعم اذا کثر الخبث، فرمایا کہ ہاں اگر خباثت غالب آ جائے گی، معاشرے میں بدکاریاں پھیل جائیں گی، برائیاں عام ہو جائیں گی، تو پھر ہلاکت بھی عام ہوگی، پھر فتنہ خطرناک ہوگا جو پھیلتا چلا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات میں گھبراتے ہوئے اٹھے اور اس کے بعد یہ فرمایا کیا کیا خزانے اتر رہے ہیں، کیا کیا فتنے اتر رہے ہیں، ابھی کوئی ہے جو تمام گھر والیوں کو جگا دے کہ وہ نماز پڑھے؟ بہت سی ہیں جو اس دنیا میں پوشاک پہنتی ہیں، آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ ماذا انزل من الخزائن ماذا انزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات ليصلين، فرمایا کہ کوئی ان کو بیدار کرے، یہ رات بڑی اہم ہے، اس وقت اللہ کے حضور نیت باندھ کے کھڑی ہو جائے، نماز پڑھیں، فتنوں کا نزول نظر آ رہا ہے۔ جو آئندہ پیش آنے والے فتنے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم مثال کے ذریعے سے انہیں دکھا دیا گیا، اور آپ نے ان فتنوں کو دیکھا اور بیتاب ہو گئے، گھبرا کے اٹھے نیند سے، اور اس کے بعد یہ فرمایا رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت سی عورتیں ایسے لباس پہنیں گی جو شفاف ہوں گے، جو برہنگی کے ترجمان ہوں گے، کہنے کو لباس ہوگا لیکن عریانیت ہوگی، سینے کھلے ہوں گے، پنڈلیاں کھلی ہوئی ہوں گی، یا جھلکتے ہوئے لباس ہوں گے۔ ایسی عورتوں کو قیامت میں پرانا لایا جائے گا، ان کی بے شرمی اور بے حیائی کی سزا یہ ملے گی۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک قلعے پر چڑھے، اور چڑھ کر اس کی بلندی پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا هل ترون ما ارى، تم لوگ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا حضور ہم لوگ تو کچھ نہیں دیکھ رہے۔ فرمایا کہ میں گھروں کے بیچ میں فتنوں کو اس طرح سے اترتے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے اترتے ہیں۔ انی لأرى الفتن تقع بین البیوت
کمواقع القطر، میری نگاہیں فتنوں کو دیکھ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی تفصیلات بھی بتانا شروع کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک امتی علی ایدی اغیلمۃ من قریش، میری امت تباہ ہو جائے گی قریش کے کچھ نوجوانوں کے ہاتھوں. مروان بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اس روایت کے ایک راوی حضرت سعید نے یہ کہا کہ ہم لوگ شام کے علاقے میں گئے اور بنی امیہ کے نوجوانوں کو دیکھا کس طرح وہ حکومت کر رہے ہیں اور اقتدار انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. تو میں نے کہا کہ شاید یہی لوگ ہیں وہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من امارت الصبیان، اعوذ باللہ من امارت الستین، اللہ کی پناہ چھوکروں کی حکومت سے، اللہ کی پناہ سن 60 سے اور سن 60 کی حکومت سے. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ ایک دن ہم لوگ حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حذیفہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں کیا کہا، کچھ یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فتنة الرجل في أهله ونفسه وماله وولده تكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حضرت حذیفہ نے کہا کہ ہاں، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی آزمائش ہوگی اپنے ذات کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، اپنے تعلق والوں کے بارے میں، اور یہ جو آزمائشیں ہوں گی ان کا کفارہ ہو جائے گا روزے سے، نماز سے، ذکر سے، تلاوت سے، امر بالمعروف سے، نہی عن المنکر سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لیس عن هذا اسألک ولكن الفتنة التي تموج كموج البحر. حذیفہ، میں اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تم سے اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی طغیانی کی طرح اٹھے گا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لا بأس علیک بها یا امیر المؤمنین، آپ کو اس سے کوئی پریشان ہونا نہیں، آپ پر وہ فتنہ تو نہیں آئے گا. فإن بینک وبینها بابا مغلقا، حضرت حذیفہ نے کہا آپ کے اور اس کے درمیان ایک دروازہ بند ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یفتح و یکسر، دروازہ کھلے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے کہا بل یکسر، دروازہ توڑ دیا جائے گا. حضرت حذیفہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر کو یہ معلوم تھا کہ یہ دروازہ کون ہے؟ تو حضرت حذیفہ ابن الیمان نے کہا کہ ہاں، حضرت عمر کو اس طرح معلوم تھا جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ صبح ہونے سے پہلے یہ رات ہوگی. جیسے آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ رات ہے جو ابھی گزرے گی پھر صبح ہوگی، جس طرح اس پر یقین ہے ویسے انہیں بھی معلوم تھا اور یقین تھا. راویوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ ہمت نہیں کر سکے کہ حذیفہ سے پوچھیں کہ وہ کون ہے. ہم لوگوں نے حضرت مسروق سے کہا، وہ ذرا جری تھے، کہ پوچھئے حذیفہ سے کہ وہ کون ہے. تو انہوں نے حضرت حذیفہ ابن الیمان سے پوچھا کہ وہ بند دروازہ کون ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ عمر ہے، وہ ہیں جو فتنوں کا دروازہ بند کیے ہوئے ہیں، اور جب عمر نہیں رہیں گے تو فتنے بری طرح سے شروع ہوں گے اور پھیلتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دروازہ بنایا ہے جو بند ہے ابھی،
لیکن ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرما دی تھی کہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا، تالے میں چابی لگا کر یا کنڈی ہٹا کر دروازہ توڑا جائے گا. یعنی حضرت عمر شہید کیے جائیں گے، اور حضرت عمر جب شہید کر دیے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازہ کھلتا ہے تو بند بھی ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے تو بند ہونے کا امکان ختم ہو جاتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیا کہ وہ ذات حضرت عمر کی ہے جن کو خدا تعالی نے سد سکندری بنا کے رکھا ہے اور فتنوں کو روکے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کو پرشین امپائر کے ایجنٹ شہید کر دیں گے، اور اس طرح مجوسیت ان سے زبردست انتقام لے گی، اور اس انتقام کے نتائج پھر آگے چل کر بڑے بھیانک ہوں گے، یعنی پھر دروازہ بند نہیں ہو سکے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک محلے میں جو آبادی سے کچھ نکلا ہوا تھا بیٹھے ہوئے تھے، ایک کنویں کی گچھ پر پیر لٹکائے ہوئے. ابو بکر صدیق آئے بیٹھ گئے، عمر فاروق آئے بیٹھ گئے، عثمان آئے تو جگہ نہیں رہی. جب جگہ نہیں رہی اور ان کے بارے میں اجازت طلب کی گئی کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کیا حاضر ہو سکتے ہیں، فرمایا کہ آئیں، اور ارشاد فرمایا کہ ہاں ان کے حق میں سب کچھ بہتر ہے، لیکن ان کی آزمائش ہوگی، ان کی آزمائش ہوگی. اور وہاں جگہ نہیں تھی، وہ تو دوسری جگہ جا کر بیٹھے. محدثین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے یہ سمجھا گیا کہ ان کی قبر الگ ہوگی. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی قبور ہوں گی، لیکن عثمان کو جگہ ذرا فاصلے پر مل سکے گی. ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عثمان، تمہاری قبا لوگ اتارنا چاہیں گے، تمہارا لباس تم سے چھیننا چاہیں گے، اسے مت اتارنا. اشارہ اس طرف تھا کہ تم سے خلافت چھیننے کی کوشش کی جائے گی، تمہیں حکومت سے بے دخل کرنے کے لیے فتنہ پرور اٹھیں گے، تم مصیبت جھیل جانا، خلافت کو مت چھوڑنا، اس پر قائم رہنا، استقامت کا ثبوت دینا. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا حق ادا کیا، اور حضرت عمر کے دروازے کے ٹوٹنے سے جو فتنہ شروع ہوا تھا اور بڑھتے 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 اس نے حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فتنے کا عسکری مقابلہ نہیں کیا، اور نہ غیر عسکری نوعیت کا کوئی سماجی مقابلہ کیا، صبر و برداشت کا ثبوت دیا، جان جہاں آفری کے سپرد کر دی، لیکن دستبردار خلافت سے وہ نہیں ہوئے، کیونکہ حضور نے ان سے یہ عہد لیا تھا اور انہیں یہ حکم دیا تھا. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ حضور کی خدمت میں جو لوگ آیا کرتے تھے اکثر و بیشتر خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے. میرا مزاج یہ تھا کہ میں شر کی باتیں پوچھا کرتا تھا تاکہ میں اس سے بچ سکوں. تو ایک دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور جاہلیت کا زمانہ تھا، ہر طرف فتنہ فساد تھا، شر پھیلا ہوا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت فرمائی، جاہلیت کا ازالہ ہوا اور خیر عام ہوا. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضور اس خیر کے بعد پھر کوئی شر ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں ہوگا. حضور پھر اس خیر کے بعد کوئی شر ہوگا؟ اس خیر کے بعد کوئی شر ہوگا؟ فرمایا ہاں ہوگا. پھر اس کے بعد عرض کیا اس شر کے بعد پھر خیر ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں ہوگا، لیکن اعلی دخن ہوگا، یعنی دھواں زدہ ہوگا، غبار زدہ ہوگا، صاف ستھرا نہیں ہوگا.
تو حضرت حذیفہ نے عرض کیا وما دخنہ یا رسول اللہ، حضور کیا مراد ہے دھوئیں سے؟ مطلب صاف نہیں ہوگا، گرد آلود ہوگا، غبار آلود ہوگا، دھواں آلود ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکون قوم لا یہدون بہدی ولا یستنون بسنتی تعرف منہم وتنکر، ایسے لوگ ہوں گے جو پھر میرے طریقے پر ٹھیک سے گامزن نہیں ہوں گے، کچھ باتیں تمہیں ان کی اچھی لگیں گی، کچھ باتیں بری لگیں گی، خلط ملط ہو جائے گا معاملہ، وہ صفائی نہیں رہے گی معاملات میں، افکار میں، نظریات میں، وہ بات نہیں رہے گی، بہت سی چیزیں گڑبڑ ہو جائیں گی، خلط ملط ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ حضور کیا اس کے بعد پھر شر ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں پھر اس کے بعد شر ہوگا۔ عرض کیا کہ حضور وہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ دعات علی ابواب جہنم من استجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے وہ لوگ جو پکاریں گے لوگوں کو آؤ ہماری طرف، آؤ ہماری طرف، اپنی دعوت دیں گے، اپنی طرف بلائیں گے، اپنا نظام ان پر نافذ کریں گے، جو بھی ان کی بات قبول کرے گا اسے جہنم میں ڈھکیلیں گے۔ تو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضور ذرا ان کا حلیہ بتائیے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ من جلدتنا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، وہ ہماری قوم کے لوگ ہوں گے اور ہماری زبانیں بولیں گے، وہ ہماری قوم کے لوگ ہوں گے اور ہماری زبان بولیں گے۔ تو حضرت حذیفہ ابن الیمان نے عرض کیا کہ حضور پھر ہم لوگ کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا، مسلمانوں کے امیر اور امام کے ساتھ رہنا۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور ان لم تکن لہم جماعت و امام فماذا نفعل یا رسول اللہ، اگر حضور کوئی اجتماعی نظام بھی نہ ہو، کوئی امیر بھی نہ ہو تو کیا کریں گے؟ تو پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعتزل فرقهم جميعا ولو ان تعض باصل شجرة وتموت على ذلك، اگر صورتحال یہ ہو کہ کوئی اجتماعی نظام بھی نہ ہو، کوئی امیر بھی نہ ہو، تو تمام حلقوں فرقوں سے الگ ہو جانا، اپنے کو بالکل کاٹ کے رکھنا، چاہے تمہیں کسی درخت کی جڑ پکڑ کر رہنا پڑے اور اسی پر موت ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بہت لمبی تقریر فرمائی، غالباً حضرت عمرو بن حاطب کی روایت، فجر کی نماز پڑھی مسجد نبوی میں اور بیان شروع ہو گیا۔ یہ بیان چلتے چلتے ظہر کا وقت آ گیا، گھنٹوں بیان چلا، ظہر کی نماز کے بعد پھر بیان شروع ہو گیا، عصر تک چلا، عصر کی نماز کے بعد پھر بیان شروع ہو گیا، مغرب تک چلا۔ گھنٹوں کے اس بیان میں قیامت تک پیدا ہونے والا کوئی فتنہ ایسا نہیں تھا، کوئی فرقہ ایسا نہیں تھا جس کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو، اور اس فرقے کے بانی کا نام بھی لیا، کھول کھول کے بتایا، قیامت تک کے فتنوں کو اس طرح بتایا جیسے کھلی کتاب ہو جس کو پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی، اور دیگر اصحاب السنن یہ ذکر کرتے ہیں کہ عصر کی نماز سے تقریر ہوئی، کسی نے کہا ہے کہ ظہر کی نماز سے تقریر ہوئی، لیکن اس روایت میں یہ ہے کہ فجر سے سلسلہ بیان کا چلا، وہ دن پورا کا پورا اسی بیان میں گزرا۔ ظاہر ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے فرقے کتنے ہیں، کتنے فتنے ہیں جو ہو چکے، کتنے ہیں جو ہو رہے ہیں، کتنے جو ہوں گے، بیان کتنا طویل ہوگا۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس کے بعد یہ فرمایا حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جسے یاد ہے سو یاد ہے، جو بھلا چکا سو بھلا چکا۔ پھر یہ فرمایا کہ میں جب کوئی بات پیدا ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو اسے دیکھ کر پہچان لیتا ہوں کہ حضور نے یہ کہا تھا،
جیسے آدمی کوئی شخص آپ کے پاس سے مدتوں غائب رہے اور جب آپ اس کا چہرہ دیکھتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں، ویسے ہی جب کوئی حادثہ وجود میں آتا ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے کہ ہاں حضور نے اس تقریر میں اس کا ذکر فرمایا تھا۔ یہ ایک دن کی بہت طویل تقریر تھی اور حقائق اس دن آپ پر کھولے گئے۔ حضرت زینب کی حدیث میں، حضرت ام سلمہ کی حدیث میں، حضرت اسامہ ابن زید کی حدیث میں آپ نے سنا کہ ایک دن اور 2 راتوں کی یہ بات ہے کہ ایک دن قلعے پر چڑھ کر اور 2 دن امہات المومنین ازواج مطہرات کے گھروں کا واقعہ ہے کہ دوران شب بے چینی اور گھبراہٹ کے ساتھ اٹھے اور فرمایا کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان وینقص العمل ویظہر الجہل ویرفع العلم ویکثر الحرج قالوا وما الحرج یا رسول اللہ قال القتل۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ قریب آ جائے گا، بے برکتی ایسی ہوگی کہ ہفتہ گزرے گا لگے گا دن گزرا، کاموں میں بے برکتی ہوگی، عمر میں بے برکتی ہوگی، عمل کم ہو جائے گا، زمانہ سمٹے گا، عمل کم ہو جائے گا، ایکٹیویٹی کم ہو جائے گی، وقت ضائع ہوتا چلا جائے گا، بے برکتی ہوگی اور جہل غالب آتا چلا جائے گا، علم اٹھتا چلا جائے گا۔ اور فرمایا کہ حرج بہت بڑھے گا، حرج چھوٹی ہار را و جیم۔ پوچھا گیا حضور سے کہ حرج سے کیا مراد ہے؟ فرمایا القتل، القتل، بہت زیادہ قتل و قتال مچے گا، جنگیں ہوں گی اور ہزاروں انسان، لاکھوں انسان مار دیے جائیں گے، اور قتل و قتال کا یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یکون ل50 امرأة القیم الواحد، حتی یکون ل50 امرأة القیم الواحد، 50 عورتوں کو دیکھنے کے لیے، ان کی نگرانی اور ان کے خرچے پانی کے لیے ایک آدمی رہ جائے گا، ایک آدمی اور 50 عورتیں اس کے ذمے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مرد عام طور پر فوجوں میں مار دیے جائیں گے، سپاہی مارے جائیں گے، اور بھی مختلف طریقوں سے مارا جائے گا، خاندانوں کی عورتیں رہ جائیں گی، اور جب خاندانوں کی عورتیں باقی رہ جائیں گی اور مرد ختم ہو جائیں گے، انہیں جیلوں میں بند کیا جائے گا، وہاں مارا جائے گا، بموں میں مارا جائے گا، جنگوں میں ختم کیا جائے گا، تو ایک ایک آدمی ہوگا اور خاندان کی شاخوں کی 50 عورتوں کو اسے اکیلے دیکھنا ہے، یہ دادی اماں ہے، یہ نانی اماں ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ خالہ ہے، یہ والدہ ہے، یہ بہنیں ہیں اور یہ فلاں ہے۔ اب ایک آدمی اتنی بڑی بھیڑ کو دیکھنے کا ذمہ دار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں درس دے رہے تھے، اچانک ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ متی الساعہ، حضور فرمائے قیامت کب آئے گی؟ حضور نے درس جاری رکھا، دوران درس اس مداخلت کو پسند نہیں فرمایا، جب درس سے فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ وہ صاحب کہاں ہیں جو پوچھ رہے تھے؟ انہیں بلایا گیا، صاحب نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نا اہلوں کو ذمہ داریاں سونپ دی جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا، تو قیامت کا انتظار کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک صاحب آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے چلے گئے، ایسے بیٹھے کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے لگا دیے اور اپنے ہاتھ حضور کی ران پر رکھ دیے۔ ہم لوگ حیرت میں تھے، یہ تو لگتا ہے بڑے گہرے دوست تھے، حالانکہ ہم میں سے کوئی ان کو پہچان نہیں رہا تھا، وہ مدینے کے نہیں تھے، نہ مکے کے تھے، جانے بوجھے آدمی نہیں تھے، اور باہر سے آئے ہوتے تو
سفر کے اثرات ان پر ہوتے، گرد و غبار ہوتا، معلوم ہوتا کہ سفر سے آئے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں چمکتی سڑکیں تو تھی نہیں، کچے راستے تھے، تو کوئی گرد و غبار بھی نہیں، کپڑے نہایت صاف دھلے ہوئے، اور بالوں پر ذرا سا بھی نشان گرد کا دھبے کا نہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے غسل خانے سے نہا کر ابھی نکلے، اور ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ یوں کہنا شروع کیا، محمد بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں، محمد بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں، محمد بتائیے احسان کسے کہتے ہیں، محمد بتائیے قیامت کب آئے گی، محمد بتائیے کہ اس کی علامتیں کیا ہیں، یعنی لفظ بھی یہ استعمال کیا، محمد۔ حالانکہ صحابہ کرام کو تربیت یہ دی گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے، کنیت سے پکارا جائے، یا ابو القاسم کہہ کر پکارا جائے، یا رسول اللہ کہہ کر پکارا جائے، جو اصل آپ کا منصب ہے اس منصب کا ذکر کرتے ہوئے یاد کیا جائے، یا محمد کہنا اچھی بات نہیں۔ لیکن یہ صاحب اس طرح سے گفتگو کرتے رہے، اور جو سوال کرتے رہے حضور اس کا جواب بھی دیتے رہے، اور جب جواب دیتے تھے تو یہ پلٹ کر کہتے تھے ٹھیک کہا آپ نے۔ تو صحابہ کرام کے تعجب میں اور اضافہ ہوتا تھا کہ یہ بظاہر تو لگتا ہے کہ سائل ہیں، آ کر سوالات کر رہے ہیں، لیکن بعد میں یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک کہا آپ نے، کہ لگتا ہے کہ ممتحن ہیں، استاذ ہیں، پروفیسر صاحب ہیں۔ عجب صورتحال تھی کہ ہم لوگ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ آج یہ معمہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے جب یہ سوال کیا، اور دیگر اجزاء کی تفصیلات میں اس وقت میں نہیں جاؤں گا، اپنے موضوع سے متعلق بات کہوں گا، کہ جب یہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو پوچھ رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اچھا بتائیے کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان۔ فرمایا کہ اس کی علامات میں سے ایک علامت تو یہ ہے کہ لڑکے اتنے نالائق ہو جائیں گے اور ماں باپ کے ساتھ ایسی بے ادبی کریں گے کہ جیسے ماں گھر کی نوکرانی ہے، یہ حالت ہو جائے گی۔ لڑکیاں فیشنیبل بنیں گی اور بازاروں میں گھومیں گی، اور اماں گھر پہ پڑی ہوں گی، بوڑھی ادھیڑ، گھر پہ کوئی آئے گا انہیں دیکھے گا کام سے لگی ہوئی ہیں اور یہ میک اپ کر رہی ہیں، اور ان سے اگر کوئی پوچھ بھی لے گا کہ یہ کون ہے تو کہیں گے ہاں گھر پہ رہتی ہیں، کام کرتی ہیں۔ یہ بھی بتانا مشکل ہوگا کہ یہ میری ماں ہے۔ الفاظ تو یہ ہے کہ ان تلد الامۃ ربہا، اور ایک روایت میں ربتہا کہ باندھی اپنے آقا کو یا اپنی آقانی کو جنے گی۔ لیکن دیگر احادیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حقوق الوالدین اتنا بڑھے گا کہ دوستوں کو اور سہیلیوں کو تو قریب کیا جائے گا اور ماں باپ کو دور کیا جائے گا، ان کا حق ادا نہیں کیا جائے گا۔ ان احادیث سے یہ بات یہاں پر واضح ہوتی ہے کہ مراد یہ ہے کہ ماں کے ساتھ لڑکیاں تک بدسلوکی کریں گی۔ لڑکے تو کرنے ہی لگتے ہیں، آوارہ ہو جاتے ہیں، لیکن لڑکیاں بھی بدسلوکی کرنا شروع کر دیں گی، اور ان میں بھی اتنی آوارگی اور بگاڑ آ جائے گا کہ انہیں اپنی ماں کی حرمت کا کچھ خیال نہیں رہے گا۔ اور فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے کہ جن کے بدن پہ کپڑے بھی نہیں رہتے تھے اور پیروں میں چپل بھی نہیں رہتی تھی، ننگ دھڑنگ قسم کے لوگ، بکریوں کے چروانے والے، وہ لمبی لمبی بلڈنگیں بنائیں گے، وہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، مقابلہ اسی میں چلے گا کس کی بلڈنگ زیادہ اچھی۔ فرمایا کہ یہ قیامت کی علامات میں سے باتیں ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، جب بدکاریاں عام ہو جائیں گی اور قوم لوط کا عمل بھی عام ہو جائے گا تو ایسی وبائیں، ایسی بیماریاں پھیلیں گی جن کا کوئی علاج نہیں ملے گا، عقل حیران ہو جائیں گی۔ بہرحال ایک طرف تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر فتنوں کا تذکرہ فرمایا، اور دوسری طرف آپ نے تعینات کے ساتھ ارشادات فرمائے۔ ابو بکر صدیق کے مقام کو اور ان کے ذریعے خلافت راشدہ کے استحکام کو اور ان کے کارناموں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشاروں میں بیان فرمایا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حیثیت ہے اس کا بہت سی احادیث میں تذکرہ فرمایا ہے آپ نے، یہاں تک کہہ دیا کہ ان یک بعدی نبی فعمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ان یکو احد من المحدثین او ان یکو احد ملہم یا محدث فی امتی فعمر، میری امت میں اگر کسی سے باتیں کی جاتی ہیں عالم بالا سے اور ملائے اعلیٰ سے اور نظام ربانی کی طرف سے تو وہ عمر ہیں۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ ایک برتن سے دودھ پی رہے ہیں اور دودھ جو بچا وہ عمر کو دے دیا۔ پوچھا گیا آپ سے کہ اس کی تعبیر کیا ہے تو فرمایا کہ العلم، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ان کے پاس علم ہے زبردست، تو علم میں فائق ہے، میرا علم ان کی طرف اس طرح منتقل ہوا ہے اور یہ ان کا ایک خصوصی امتیاز ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سامنے لوگ پیش کیے گئے، کسی کا کرتا اتنا ہے، کسی کا اتنا ہے، کسی کا اتنا ہے، کسی کا سینے تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا ران تک، کسی کا گھٹنوں تک اور کسی کا اس سے نیچے، اور عمر میرے سامنے اس طرح لائے گئے کہ ٹخنوں سے نیچے کرتا گھسٹتا ہوا زمین پر آ رہا تھا۔ حضور سے پوچھا گیا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا الدین، اس کی تعبیر یہ ہے کہ عمر کا دین بہت کامل و مکمل ہے۔ بہت سے فضائل، ابو بکر صدیق کے، عمر فاروق کے، عثمان ابن عفان کے، علی ابن ابی طالب کے، ابو عبیدہ ابن الجراح کے، معاذ ابن جبل کے، ابی ابن کعب کے، اور بے شمار صحابہ کرام کے مناقب کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نام بنام اور کہیں بالعموم، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، کہیں اجمال کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی اور کہیں تعیین کے ساتھ اور ان کے خاص امتیازات اور خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات بھی آپ نے فرمائی کہ وہ ایک صد بنے رہیں گے، پشتہ بنے رہیں گے، اس پشتے کو جب توڑ دیا جائے گا تو پھر سیلاب رکنے نہیں پائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ بات ارشاد فرمائی کہ خلافت ان سے چھیننے کی کوشش کی جائے گی اور یہ وصیت فرمائے گی کہ دینا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ تمہارے سلسلے میں دو قسم کے لوگ تباہ ہو جائیں گے، دو قسم کے لوگ تمہارے سلسلے میں تباہ ہو جائیں گے، ایک تو وہ جو تم سے نفرت کریں گے، تمہارے خلاف ہوں گے، اور ایک وہ جو تم سے اتنی محبت کریں گے کہ پھر تمہیں اپنے حدود سے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دونوں تباہ ہو جائیں گے، جو زائد محبت کرتے ہوئے کبھی خدا بنائیں گے، کبھی رسول خدا بنائیں گے اور کبھی کوئی خاص مقام دیں گے جو مقام نہ قرآن میں دیا گیا نہ حدیث میں، وہ بھی تباہ ہوں گے، اور جو نفرت کریں گے اور عیب چینی کریں گے اور مذمت کریں گے وہ بھی تباہ ہوں گے۔ اور اسی طرح ان کی حقانیت کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عمارا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار کو وہ گروہ مارے گا جو باغی ہوگا۔ یہ اشارہ تھا کہ علی حق پر ہوں گے، ان سے جو جنگ بھی کی جائے گی اس میں بھی وہ حق پر ہوں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو مسعود نے حضرت عمار ابن یاسر سے کہا کہ عمار آپ میں کوئی عیب نہیں ہے، جب سے آپ نے اسلام قبول کیا آج تک ہم لوگوں نے آپ کے اندر کوئی کمی نہیں دیکھی، لیکن آپ نے حضرت علی کا ساتھ دینے میں جو جلد بازی کی، اس معاملے میں ہمیں کچھ اختلاف ہے۔ تو حضرت عمار ابن یاسر نے کہا ابو موسیٰ اشعری اور ابو مسعود سے کہ مجھے تو آپ لوگوں پر یہ اعتراض ہے کہ آپ نے دیر کیوں لگائی تائید میں، آپ نے کیوں ساتھ نہیں دیا، مجھے اس پر اعتراض ہے۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں یہ بات کہی، یہاں تک کہ حضرت عمار ابن یاسر نے ایک دن جنگ جمل کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اماں جان آپ بھول گئیں کہ حضور نے کیا ذمہ داری سونپی تھی، کیا عہد لیا تھا؟ اشارہ یہ تھا کہ آپ کو تو یہ
ذمہ داری نہیں اٹھانی چاہیے تھی کہ آپ لشکر لے کر نکل کھڑی ہوں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ابو الیقظان، اچھا اب تم ابو الیقظان ہو؟ کہا جی ہاں میں ابو الیقظان ہوں. ان کی کنیت ابو الیقظان تھی. فرمایا کہ تم بالکل سچ کہہ رہے ہو، تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو. اور اس کے بعد حضرت عمار ابن یاسر کا کہنا ہے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میری تائید فرما دی. یہ یعنی زبان نبوت نے کیا کیا بتایا. ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تقریر فرما رہے تھے کہ حضرت حسن ابن علی آگے، ان کو اپنے سے لگا لیا اور فرمایا ان ابنی ھذا سید سیصلح اللہ بہ بین فئتین من امتی، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے میری امت کے دو طبقوں میں صلح کرائے گا. اور یہی وہ صلح تھی جس کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد دلایا. حضرت علی سے جنگ ہوتی رہی، لیکن جب ان کے ذمے خلافت آئی تو ادھر سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کا پیام بھیجا، ادھر سے حضرت حسن نے صلح کے پیام سے اتفاق کیا اور مصالحت دونوں میں ہوئی. اور اس مصالحت کے نتیجے میں امت اسلامیہ کو وہ دن نصیب ہوا کہ جنگوں کا سلسلہ بند ہوا، امن عامہ قائم ہوا اور دلوں میں اتفاق پیدا ہوا اور اسلامی نظام حکومت کے اندر استحکام پیدا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک حدیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ مقابلہ کرنا ہے اور یزید کی حکومت کو قبول نہیں کرنا ہے تو انہیں روکنے والوں نے روکا، تو انہوں نے پھر آخری بات یہ کہی کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، آپ کا یہ اشارہ ہے، یہ وصیت ہے کہ بس آگے بڑھو. تو میں اس پر عمل کر رہا ہوں، میں اس سے ہٹ نہیں سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ ثقیف میں دو شخص بڑے فتنہ پرور ہوں گے، ایک بڑا جھوٹا اور ایک بڑا قاتل. مختار ابن ابی عبید جھوٹا مکار اور حجاج قاتل. راوی کہتے ہیں کہ اس نے 1,20,000 مسلمانوں کو شہید کیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو پکڑ پکڑ کے مارا گیا، اس طرح نہیں کہ توپ کے گولوں سے بھون دیا گیا ہو، پکڑ پکڑ کے جنہیں مارا گیا. راوی کا یہ بیان ہے کہ ان کی تعداد اتنی. حضور پاک علیہ السلام کی نگاہیں آگے کے واقعات کو دیکھ رہی تھی اور صدیوں کو پھانتی پھلانگتی چلی جا رہی تھی. آپ نے قسطنطنیہ کی فتح کا بھی تذکرہ فرمایا، ابتدائی فتح کا بھی تذکرہ فرمایا اور آخری دور میں جو فتح ہونی ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا. آپ نے تاتاریوں سے جنگ کے سلسلے میں بھی صاف بات ارشاد فرمائی. ارشاد فرمایا کہ سَتُقَاتِلُونَ قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ ذُلْفَ الْأُنُوفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمِجَانُّ الْمُطَرَّقَةِ يَلْبَسُونَ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةِ. فرمایا کہ تم لوگوں کی جنگ ہوگی ایک ایسے لوگوں سے جن کے چہرے چپٹے ہیں، ناکیں بھی ان کی چپٹی ہیں اور چمڑے کے وہ جوتے پہنتے ہوں گے. ان سے تمہاری سخت جنگ ہوگی اور وہ اس جنگ پر میں غالب آئیں گے اور زبردست قتل ہوگا. تاتاریوں کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی اور جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بعینی ویسے ہی پیش آیا. آپ نے فرمایا تھا کہ ستكون الخلافة بعدی 30 سنة ثم ملک ورحمت ثم ملک عضوض. میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، پھر ملوکیت ہوگی رحم کے ساتھ، پھر وہ ملوکیت ہوگی جو کاٹ کھائے گی. مختلف دور آئیں گے اور جیسا جیسا دور آئے گا مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن پاک کی ہدایات اور احادیث کی ہدایات پر عمل کرتے رہیں، استقامت کے ساتھ جمے رہیں. آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قسطنطنیہ کی فتح
اور دجال کا ظہور اور معرکہ کبریٰ، یہ تینوں چیزیں 7 مہینے کے اندر ہو جائیں گی۔ قسطنطنیہ کی فتح، دجال کا ظہور اور معرکہ کبریٰ، یہ سارے واقعات 7 مہینے کے اندر پیش آ جائیں گے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اس زمانے کے بارے میں جب دجال کا ظہور ہوگا کہ ایک دن 1 سال کا ہوگا، ایک دن 1 مہینے کا ہوگا، ایک دن 1 ہفتے کا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فوراً سوال کیا کہ حضور اگر وہ دور ہم لوگوں نے پایا تو نماز کا کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ نماز وقت کے اعتبار سے پڑھی جائے گی، یہ نہیں ہوگا کہ ایک دن میں ایک ہی نماز ہو، یا وہ دن جو سال بھر کا ہے اس میں صرف 5 نمازیں ہوں، بلکہ جو وقت تمہارا چلا آ رہا تھا معمول کے مطابق اسی اعتبار سے وقت کی تقسیم کر کے نمازیں پڑھی جائیں گی۔ اور گویا اس حدیث کے ذریعے سے یہ اشارہ بھی آپ نے فرما دیا کہ قطب شمالی اور قطب جنوبی کے آس پاس ممالک جہاں 6 مہینے کے دن اور 6 مہینے کی راتیں ہوتی ہیں، یا دن کا اور رات کا نظام اپسٹ ہوتا ہے، وہاں حساب کو بنیاد بنایا جائے گا نمازوں کی ادائیگی اور روزوں کی ادائیگی کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ ایک معرکہ بڑا گھمسان کا اور آخری تمہارا یہودیوں سے ہوگا۔ تم یہودیوں سے جنگ کرو گے، اور یہودی پھر اگر کسی چٹان کے پیچھے چھپنا چاہے گا، کسی درخت کی آڑ لینا چاہے گا، تو وہ درخت بولے گا، وہ پتھر بولے گا، یا عبداللہ یا مسلم هذا یہودی ورائی فاقتل الا شجر الغرقد فإنه شجر اليہود۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں مسلمان یہودیوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ وہ اگر چھپے گا کسی پتھر کے پیچھے، درخت کے پیچھے، تو درخت و پتھر بولے گا کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آ اسے مار۔ سوائے غرقد نامی درخت کے کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ غرقد ایک ایسا درخت ہے جو فلسطین میں خوب کثرت سے پایا جاتا ہے، مدینہ منورہ میں بھی درخت یہ موجود رہا ہے، اور قبرستان مدینہ منورہ کا بقیع الغرقد کہلاتا ہے، غرقد کا قبرستان۔ آج کل ایک مدت سے یہودی اپنے مکانات کے لان میں غرقد کا درخت لگا رہے ہیں۔ یہودی اسرائیل میں اپنے مکانات کے سامنے غرقد کا درخت لگا رہے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں بھی اس طرح کی پیشین گوئیاں موجود ہیں کہ ایک دور آئے گا کہ زبردست معرکہ ہوگا اہل حق کے ساتھ، اس اہل حق کے معرکے میں ان کا قتل عام ہوگا، اور وہ بچ سکیں گے جو درخت غرقد کی آڑ لیں گے یا اس کے سائے میں بچنا چاہیں گے۔ یہ بات چونکہ ان کے یہاں بھی ایک پیشین گوئی کے طور پر ہے، لہذا وہ اپنے تحفظ کی خاطر غرقد کے درخت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال یہودیوں میں سے ہوگا، اور دجال سب سے بڑا خطرہ ہوگا۔ اس خطرے سے ہر نبی نے ڈرایا، حضرت نوح نے اس خطرے سے ڈرایا، حضرت ابراہیم نے ڈرایا، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے، تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں سے یہ کہا کہ دجال سے خوب چوکنا رہنا، اس کے فریب میں نہ آنا، اور میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں، میں بھی تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں۔ وہ فتنہ بے انتہا خطرناک ہوگا۔ حالت یہ ہوگی کہ یمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا ویمسی کافرا ویصبح مؤمنا۔ صبح آدمی مسلمان ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، جو شام کو مسلمان تھا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ دنیا میں کفر کا ایک ایسا زور چلے گا کہ اسلام پر بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اسلام پر رہنا ایسا جیسے کہ انگاروں کو ہاتھ میں پکڑنا، اس سے بھی مشکل۔ لوگ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو گھروں میں بند رکھیں گے، کنڈیاں چڑھا لیں گے، اور پوری دنیا میں اس کے اثرات پھیلتے چلے جائیں گے۔ دنیا اس کے لیے گھر کا آنگن ہو جائے گا، ایک کاٹیج، ایک گاؤں بن جائے گا، اور دنیا بھر میں دندناتا پھرے گا۔
مکہ اور مدینہ اس کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدینہ منورہ اس زمانے میں قلعہ بند ہوگا، چاروں طرف مدینہ منورہ کے فصیل ہوگی، اس فصیل میں 7 گیٹ ہوں گے، ہر گیٹ پر فرشتے کھڑے ہوں گے جو دجال کو گھسنے نہیں دیں گے، لیکن وہ مدینہ منورہ سے باہر جو نواحی کا علاقہ ہے وہاں پر آئے گا، خیمہ زن ہوگا، اپنے کارندوں کو لائے گا، اور مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ دھماکہ خیز زلزلے کی کیفیت ہوگی۔ جب 3 مرتبہ دھماکہ خیز زلزلے کی کیفیت ہوگی تو لوگ گھبرا کے باہر نکلیں گے، جو منافق ہوں گے وہ سب اس کے کیمپ میں چلے جائیں گے، جو منافق ہوں گے وہ سب اس کے کیمپ میں چلے جائیں گے، وہ ڈر جائیں گے کہ یہ اس کو اگر نہیں مانا تو پھر آفت آنی، اور وہ یہ کہے گا کہ میں رب ہوں، میرے ہاتھ میں ہے یہ دنیا، حکم دے گا زمین کو تو اس سے پودے پیدا ہو جائیں گے، کھیتی تیار ہو جائے گی، حکم دے گا بادلوں کو تو بارش برس جائے گی اور بے بادل کے بارش کروا کے دکھائے گا۔ ایک مسلمان جو بہت باہمت ہوگا وہ کہے گا کہ یہ یقیناً دجال ہے، ہرگز یہ رب نہیں، کانا کہیں کا کذاب، تو وہ نکل کے جانا چاہے گا، لوگ روکیں گے اسے کہ بھائی کیا غضب کرتے ہو، مرو گے تم، اس کے سامنے یہ بات جا کر کہو گے تو اس کے بعد تم بچو گے نہیں، وہ کہے گا نہیں میں تو جاؤں گا اور اس کے سامنے للکار کے کہوں گا، اور وہ جائے گا تو دجال اس سے کہے گا مجھے رب مانتا ہے کہ نہیں، وہ کہے گا کہ نہیں تم جھوٹے ہو، تم دجال ہو، تو پھر اس کے بعد وہ سزا دینے کے لیے حکم دے گا کہ اس کے سر پہ آرا چلوا کر 2 ٹکڑے کر دو، اس کی ٹانگیں کھینچی جائیں گی، تلوار بھی اس کو ماری جائے گی اور آروں سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اور دونوں ٹکڑے ادھر ادھر کیے جائیں گے، پھر وہ بیچ میں دندنائے گا، اور اس کے بعد کہے گا لوگوں سے کہ اگر میں اسے زندہ کر دوں تو مانو گے کہ میں رب ہوں؟ لوگ سہمے کھڑے ہوں گے، اس کے بعد پھر وہ اس شخص کو زندہ کر دے گا، دونوں ٹکڑے جڑ جائیں گے اور وہ کھڑا ہوگا، اور وہ اس سے کہے گا اب تو نے مانا کہ میں تیرا رب ہوں، تو وہ کہے گا کہ الحمدللہ مجھے یقین آ گیا تو جھوٹا ہے، اب تو حضور کی پیشین گوئی اور ثابت ہو گئی، آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ایسا کرے گا اور تو نے یہ فتنہ پیدا کرنا چاہا، پھر اس کے بعد وہ مارنا چاہے گا اس شخص کو تو نہیں مار سکے گا، بس اتنی مہلت اسے دی جائے گی، پھر اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ مدینہ منورہ تک پہنچ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب ختم من السباخ، چٹیل زمین پر وہ آ کر اپنا پڑاؤ کرے گا، اور گویا مدینے والے ڈرے سہمے ہوں گے، قلعہ بند ہوں گے کہ یا اللہ دیکھیں اب کیا ہونے والا ہے، لیکن اہل ایمان اپنی جگہ مضبوطی سے جمے رہیں گے، اور جو منافق ہوں گے، کمزور ایمان کے ہوں گے، وہ اس کے کیمپ میں جائیں گے، اس سے متاثر ہوں گے، اس سے بیعت کریں گے، اسے پیر مانیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ یہ وقت کا سب سے بڑا بزرگ ہے، بلکہ اللہ اس کی ذات میں حلول کر کے آ گیا ہے۔ اس کی ایک آنکھ پر ایک جھلی ایسی ہوگی کہ جیسے انگور کا دانہ پانی میں ہو تو کچھ حصہ اوپر ابھرا رہتا ہے، کچھ نیچے ہوتا ہے، اسی طرح پیلے رنگ کی جھلی آنکھ پر ہوگی، پتلی پر چڑھی ہوئی ہوگی، وہ کانا ہوگا، دانی آنکھ اس کی ایسی ہوگی، اور جو اہل ایمان ہوں گے اس کے ماتھے پر کافر پڑھ لیں گے، اہل ایمان پڑھ لیں گے، جو منافق و کافر ہوں گے وہ نہیں سمجھیں گے، وہ تو اس کے فتنے میں مبتلا ہوں گے، اور جو ایمان والے ہیں وہ اس کے ماتھے پر نمایاں طور پر ایک چیز دیکھ لیں گے جس سے سمجھ لیں گے کہ یہ لکھا ہوا ہے کافر، یہ منکر ہے، کافر ہے۔ دجال اپنی ایک بڑی زبردست فوج ایران سے لے کے چلے گا، حدیث پاک میں فرمایا گیا شہر اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، شہر اصفہان کے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایران اس کے قبضے میں آ جائے گا، اور اسرائیل کی حکومت پھیلتے پھیلتے عراق کو کراس کرتے ہوئے ایران تک پہنچے گی، اور پھر شہر اصفہان میں ان کا بہت بڑا مرکز ہوگا جہاں بہت بڑی آبادی ان کی ہوگی، اور یہ آبادی پھر اس کے ساتھ نکلے گی، اس لشکر میں شریک ہوگی، اور پھر وہ فلسطین کی طرف بڑھے گا۔ حدیث پاک یہ کہتی ہے کہ وہ نہ بیت المقدس میں داخل ہو سکے گا، نہ طور کے اس خاص مقام تک پہنچے گا جو وادی ایمن ہے،
نہ مسجد حرام میں اس کا داخلہ ہو سکے گا، نہ مسجد نبوی میں، بلکہ حدود مدینہ اور حدود مکہ میں اس کا داخلہ نہیں ہوگا۔ اور حدیث کے الفاظ صریح ہیں کہ فرشتے ان شہروں کا تحفظ کریں گے، وہ انسانوں کے بس میں نہیں رہے گا۔ اس وقت مسئلہ اللہ تعالیٰ کی غیبی قدرت کے حوالے ہو جائے گا۔ وہ خود بھی جس چیز کا مظاہرہ کرے گا، دیکھنے میں وہ غیبی قدرت ہوگی، حیرت انگیز مظاہرے ہوں گے جن کو دیکھ کر لگے گا کہ یہ معجزے ہیں، یہ کرامتیں ہیں، لیکن وہ شعبدے بازی ہوگی، وہ فتنہ ہوگا، وہ استدراج ہوگا۔ اور اس سے پہلے بھی بہت سی تیاریاں ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کے بھی بہت سے فتنوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو فتنے وجود میں آتے چلے جائیں گے تاں کہ پھر آخری مرحلے پر وہ فتنہ آئے گا جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، گمراہ کن فتنہ۔ اور جب وہ فلسطین میں آگے بڑھ رہا ہوگا، اس کو پوری طرح سے اپنی تحویل میں لینے کی کوشش کر رہا ہوگا، اور لوگ سخت مایوسی کے سے عالم میں ہوں گے، اتنے میں شور مچے گا کہ عیسیٰ ابن مریم دمشق کی مسجد کے مینارے پر اترے، اور جس وقت وہ اتر کے تشریف لائیں گے، جیسے ہی یہ خبر دجال کو ملے گی تو وہ اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ دھیرے دھیرے پگھل ہی کر ختم ہو جاتا، لیکن اللہ یہ توفیق دے گا عیسیٰ ابن مریم کو کہ وہ آگے بڑھیں گے اور خنجر مار کر اسے ختم کریں گے اور دکھائیں گے لوگوں کو خنجر پر اس کا خون کہ میں نے اسے مارا۔ وہ اس وقت بھاگ کر لد ایئرپورٹ کی طرف جائے گا تاکہ وہاں سے فلائٹ لے کر بھاگے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جس جگہ کی طرف وہ بھاگ رہا ہوگا وہ لد ہے، اور اس وقت لد اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے اس وقت، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہودی دجال اس وقت اسرائیل میں پہنچے گا، اور کوشش اس کی یہ ہوگی کہ عیسیٰ مسیح سے بچنے کے لیے فلائٹ لے کر امریکہ چلا جائے یا برطانیہ چلا جائے۔ لیکن عیسیٰ مسیح علیہ السلام جو حضور کے ایک امتی بن کر تشریف لائیں گے اور حضرت مہدی کا ساتھ دیں گے اور مہدی ان کا ساتھ دیں گے، وہ آگے بڑھیں گے اور ان کی گرفت میں وہ آئے گا، بھاگ نہیں سکے گا، اور اس کے بعد وہ اسے ماریں گے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو تمام مسلمان پوری دنیا کے حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے، اور وہ تمام عیسائی جو حق کی تلاش میں رہے اور حضرت عیسیٰ سے محبت کرنے والے تھے، ملحد نہیں تھے، زندیق نہیں تھے، یہودیوں کے آلہ کار نہیں تھے، وہ بھی سب حضرت عیسیٰ کے ساتھ آ جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان تبلیغ فرمائیں گے، دعوت دیں گے کہ تم نے مجھے خدا کا بیٹا بنا لیا تھا، تم جانتے نہیں تھے کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ تھا اور اللہ کا بندہ ہوں۔ تو وہ توبہ کریں گے، وہ صلیب توڑوا دیں گے، جتنی بھی صلیبیں گرجاؤں میں کلیساؤں میں لٹک رہی ہیں، برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، پولینڈ میں، ہالینڈ میں، اٹلی میں، ویٹیکن میں، سب توڑوا دی جائیں گی، ساری صلیبیں توڑ دی جائیں گی، سوروں کو ختم کروا دیا جائے گا کہ اس نجاست ہی سے دنیا کو پاک کیا جائے، شراب پر پابندی لگ جائے گی اور اس کے سارے برتن توڑ دیے جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ پر پھر عیسائی دنیا کی ایک بڑی تعداد ایمان لے آئے گی۔ مسلمان اور عیسائیوں کی وہ تعداد مل کر حضرت عیسیٰ کے لشکر میں شامل ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر کفر کے حلقے سے آخری معرکہ ہوگا جس میں اس کو شکست ہوتی چلی جائے گی، کفر شکست پہ شکست کھاتا چلا جائے گا۔ یہودیوں کا طبقہ جو حضرت عیسیٰ مسیح کو نہیں مانے گا، اور وہ عیسائی جو یہودیوں کے ساتھ شامل ہیں، وہ محروم رہیں گے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے سے، اور مسلمان اور سچے عیسائی دونوں مل کر جن کو توبہ نصیب ہوگی اور وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے اور پھر ان کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے، قرآن کو مانیں گے اور حق کے ساتھ اور اہل حق کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، دونوں مل کر پھر ان عیسائیوں اور یہودیوں کو ماریں گے جنہوں نے پوری دنیا پر پوری دنیا میں فتنے پھیلائے اور پوری دنیا کو یرغمال بنایا۔ میرے بزرگوں، اس وقت کا جو منظر ہے دنیا کا،
ہم میں سے کوئی دعوے کے ساتھ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ فتن اور ملاحم کی جو حدیثیں ہیں، یعنی جنگوں کی اور فتنوں کے واقعات کی حدیثیں، ان کے بارے میں صحابہ اور تابعین اور اتباع تابعین کوئی بھی خم ٹھوک کر زمانے کا تعین نہیں کر سکا جب تک کہ واقعہ پیش نہیں آیا۔ واقعہ جب پیش آ گیا تو تعین کیا گیا، لیکن جب تک واقعہ نہیں پیش آیا تعین نہیں ہو سکا۔ مثلا خلافت کے بارے میں جو بات فرمائی تھی، جب خلافت راشدہ 30 سال رہی تو بالکل کھلے بندوں ایک حقیقت نظر آ گئی۔ فرمایا تھا کہ حضرت عمر شہید کیے جائیں گے، اشارہ تھا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اشارہ تھا کہ حضرت عثمان کے خلاف بغاوت ہوگی اور ان کو شہید کیا جائے گا اور خلافت چھیننے کی کوشش ہوگی، اپنی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھ لیا۔ اشارہ تھا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں ایک جنگ ہو جائے گی اور وہ واقعہ پیش آیا۔ اشارہ تھا کہ حضرت حسن صلح کا ذریعہ بنیں گے، وہ واقعہ پیش آیا۔ اشارہ تھا کہ مظلومانہ شہادت حضرت حسین کی ہوگی، واقعہ پیش آیا۔ اشارہ تھا کہ قریش کے چھوکروں اور کم عمر نوجوانوں کے ذریعے سے بگاڑ پیدا ہوگا، واقعہ پیش آیا۔ یعنی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو زبان نبوت سے نکلی ہو اور اس میں کوئی شائبہ غلطی کا ہو۔ 100% حق لوگوں کے سامنے آتا چلا گیا، لیکن کب ہوگا؟ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعین کے ساتھ چند حدیثوں کے علاوہ نہیں بیان فرمایا، جیسے 30 سال کی مدت وہاں آپ نے متعین فرما دی یا 60 سال کا تذکرہ فرما دیا، لیکن اکثر و بیشتر نہیں۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ مدینہ منورہ کے ایک محلے میں ایک جادوگر، شعبدے باز، بڑا عیار و چالاک ابن سیاد نامی تھا اور جنتر منتر کرتا تھا، اور لوگوں پر یہ تاثر اس نے قائم کر رکھا تھا کہ وہ بہت بڑی چیز ہے، بڑا بزرگ آدمی ہے، صاحب کرامات ہے، اور اس کے بارے میں یہ شہرت ہونے لگی تھی کہ یہ دجال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کا امتحان لیا، اس سے کچھ باتیں پوچھیں اور اس کے بعد فرمایا کہ بڑا ذلیل ہے یہ انسان، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی اس کے اس خطرے کے بارے میں آپ نے واضح فرما دیا کہ یہ دجال نہیں۔ لیکن جن صحابہ کو یہ بات نہیں معلوم تھی وہ سمجھتے رہے کہ یہ دجال ہے، حالانکہ واقعہ یہ کہ وہ دجال ہوتا تو وہ سارے واقعات ہوتے، وہ تو اسی زمانے کی بات ہے جو عہد نبوی کی، اور پھر وہ ختم ہو گیا۔ حضرت تمیم داری ایک سفر پر کچھ ساتھیوں کے ساتھ نکلے اور کشتی پہ سوار ہوئے۔ اب اس میں مختلف روایتیں ہیں کہ بحر احمر یا خلیج فارس کا سفر تھا، اور اس کے بعد وہ کشتی موجوں کی طغیانی کی زد میں آ گئی اور پانی میں چلتی رہی، ایک طویل عرصے تک ان کو ساحل نہیں ملا، یہاں تک کہ ایک جزیرے میں جانا ہوا۔ اس جزیرے میں جب وہ اتر کے پہنچے تو دیکھا کہ ایک مندر سا ہے یا ایک کلیسا، وہاں ایک عورت سی نظر آئی جو ایسے بال والی تھی، سارے جسم پر اس کے بال اگے تھے جیسے بھالو ہو، اور اس نے عجیب عجیب باتیں شروع کی۔ اس سے پوچھا گیا تو کیا ہے؟ تو کہنے لگی میں جساسہ ہوں، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہیں پر ایک شخص ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ دجال ہے۔ پھر وہ لوگ گئے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور اس کی عجیب ہولناک قسم کی شکل ہے۔ اس نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ تو بتایا کہ ہم لوگ تو حضور کے صحابی ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ تبریہ کے بحیرے کا کیا حال ہے اور زغر کے چشمے کا کیا حال ہے، پانی ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ پانی ہے۔ کہنے لگا ایک وقت آئے گا کہ اس میں پانی نہیں رہے گا۔ پوچھا کہ وہ آخری نبی برپا ہوئے؟ ہاں وہ برپا ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تب اس نے کہا کہ میں دجال ہوں اور جب اللہ چاہے گا میں نکلوں گا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا۔ لیکن اس طرح کی جو باتیں احادیث میں آئی ہیں ان کے بارے میں قطعی طور پر کوئی رائے نہیں دی جا سکی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اشتباہ ہو اور حقیقت کچھ اور ہو، حقائق اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بہرحال اس کا ظہور ہوگا۔ وقت کا تعین نہیں ہے، ہم بھی کسی وقت کا تعین نہیں کر سکتے۔ جو واقعات پیش آ چکے ہیں سو آ چکے ہیں، لیکن جو پیش آنے والے ہیں ان کے بارے میں کچھ حقائق اچھی طرح ذہن میں رہنے چاہیے۔ موجودہ دنیا میں جن طاقتوں کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، جو اس پوری دنیا کو کیپچر کر کے خاص رخ پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، جو ملکوں پر قبضے کر رہے ہیں اور ظالمانہ طریقے پر ڈکٹیٹرشپ کے سسٹم کو نافذ کرتے ہوئے، انسانوں کے خون کی ہولی کھیلتے ہوئے مسلمانوں کے ملکوں کو خاص طور پر اپنے ہاتھ میں لیتے چلے جا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں
جن سے ہی آخری معرکہ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس آخری معرکے کی تیاری میں لگے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے جس نظام کی پٹری پر انہیں بھی ڈال دیا گیا ہے اور ہمیں بھی ڈال دیا گیا ہے۔ اس نظام کی پٹری پر ہم اور وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ خوب یاد رکھا جائے کہ یہ ہراول دستہ ہے دجال کا۔ دجال چاہے 1 صدی بعد آئے یا 10 صدی کے بعد آئے، یہ ہراول دستہ ہے، یہ اسی کے راستے کو دوزخ ہوگی اللہ کی، اس کی دوزخ جنت ہوگی اللہ کی۔ جو دجال کی بات میں آئے گا اور اس کی نعمتوں کو اور اس کی راحتوں کو قبول کرے گا، وہ کہے گا میری جنت چاہتے ہو، تو جو لپک کے اس جنت میں جانا چاہے گا خدا کی دوزخ میں ہمیشہ رہے گا، اور جو اس کی جنت کو ٹھکرا دے گا اور پھر وہ اسے قتل کرے گا، مارے گا، بم گرائے گا، جو بھی کرے گا، یعنی اسے اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بات اس طرح واضح فرما دی گئی کہ حتی یکون فسطاطان، فسطاط ایمان لا نفاق فی وفسطاط کفر لا ایمان فی۔ نوبت یہاں تک پہنچے گی پوری دنیا 2 کیمپ میں تقسیم ہو جائے گی۔ 2 کیمپ ہوں گے پوری دنیا کے، ایک کیمپ ایمان والوں کا ہوگا جس میں نفاق نہیں ہوگا، اور ایک کیمپ منافقوں اور کافروں کا ہوگا جس میں ایمان نہیں ہوگا۔ دنیا 2 کیمپوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ جس رخ پر اس وقت دنیا چل رہی ہے 2 کیمپوں کی تقسیم نمایاں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک طرف امریکن اور یورپین کلچر ہے جس کے پیچھے صہیونیت ہے، یہودیت ہے، دجالیت ہے، فریب ہے، جس کے پیچھے یہودیت اور نصرانیت کے فتنے ہیں اور تاریخی بیک گراؤنڈ ہے، صلیبی جنگیں ہیں، صہیونی چالیں ہیں۔ ایک طرف دجالی تحریک ہے اور ایک طرف اہل حق۔ جو لوگ بھی اس تحریک کی چمک دمک سے متاثر ہوں گے، جو لوگ بھی امریکہ پر ریجھیں گے اور برطانیہ پر جان دیں گے اور وہاں کی چمک دمک حاصل کرنا چاہیں گے اپنے دین کے حساب پر، یعنی دین کا چاہے نقصان ہو جائے، عزت باقی نہ رہے، غیرت باقی نہ رہے، حمیت باقی نہ رہے اور خالص ایمان باقی نہ رہے، لیکن ملازمت مل جائے، دولت مل جائے، اعانت مل جائے، تعلق قائم ہو جائے، جو ایسا کریں گے پھر وہ اس کیمپ کے آدمی ہوں گے جس کیمپ میں کفر ہے، نفاق ہے، ایمان نہیں۔ اور جو لوگ اس سے ٹکرائیں گے، مورچہ لیں گے، ان کی تہذیب سے، ان کے کلچر سے، ان کے لٹریچر سے، ان کے سسٹم سے، ان کے اقتدار سے، ان کے نظام سے، وہ اہل حق ہوں گے، اور ایسے اہل حق ہوں گے جن میں نفاق نہیں ہوگا۔ 2 طرح کے لوگ ہوں گے، دنیا 2 حصوں میں بٹ جائے گی اور پہچانے جائیں گے لوگ اسی سے کون ہے جس کے دل میں نرم گوشہ ہے اور کون ہے جس کا دل اس معاملے میں سخت ہے۔ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہودی اور عیسائی، اس میں صلیبی، انگلیکان، زائنسٹ اور جتنے بھی حلقے ہیں سب ذہن میں رکھ لیجئے، کبھی تم سے خوش نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے، مطمئن نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت، ان کے طور طریق، ان کے کلچر، ان کے مذہب، ان کی تہذیب، ان کی آزادی کی پیروی نہ کرو۔ جب تک تم ان کے کلچر کو قبول نہیں کرو گے، جب تک تم اپنی عورتوں کے سروں پر سے دوپٹے کھسکاؤ گے نہیں اور ان کے اسکارف اتارو گے نہیں، اور جب تک انہیں تم آزاد اور بے پردہ نہیں کرو گے، اور جب تک نوجوانوں کو تم ایک گندے اور خبیث کلچر کا عادی نہیں بناؤ گے، جب تک انہیں فحاش اور عیاش نہیں بناؤ گے، جب تک کہ تم ان کی بالادستی کو مانو گے نہیں، اس وقت تک وہ مطمئن نہیں ہوں گے، ان کی لڑائی جاری رہے گی۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقَّ۔ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا دے۔ حق ان کے سامنے کھل چکا ہے لیکن حسد ہے اور جلن ہے، اس کی بنیاد پر ان کی کوششیں یہ ہیں کہ تمہیں بھی اسلام پر قائم نہ رہنے دیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ تو ان کی کوشش ہوگی۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، تمہیں جواب میں کیا کہنا ہے؟
ٹھیک ہے یکجہتی ہو سکتی ہے، ملاقات ہو سکتی ہے، رابطے ہو سکتے ہیں، تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، ان کی حکومت بن سکتی ہے، اس کے لیے ووٹ دیا جا سکتا ہے، ان کے نمائندوں اور ایجنٹوں کا ساتھ دیا جا سکتا ہے، اور امن عامہ کو قائم کرنے کے لیے اور جمہوریت کے قیام کے لیے ہم شامل ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ کہنا ہے میں قل ان ہدی اللہ هو الہدی، تمہیں یہ کہنا ہے کہ خدا کی جو گائیڈنس ہے، رہنمائی اور ہدایت ہے اور قانون و شریعت ہے، بس صرف وہی مانی جائے گی، صرف وہی، کوئی اضافہ، کوئی کمی، کوئی ترمیم قبول نہیں کی جائے گی. پردہ ویسے ہی باقی رہے گا، میراث کا حکم ویسے ہی رہے گا، ازدواجی زندگی ویسے ہی باقی رہے گی، اسلامی عبادات ویسے ہی رہیں گی، اخلاق ویسے ہی رہیں گے. کسی کی مداخلت اسلامی شریعت میں، اسلامی نظام میں، اسلامی سسٹم میں قبول نہیں کی جائے گی. اور جو بات کرے گا ترمیم کی، وہ ان کا ایجنٹ شمار کیا جائے گا، وہ ان کا آدمی شمار کیا جائے گا. جو ان کے لیے شریعت کو کشادہ بنانا چاہے، جو ایڈجسٹ کرنے کی پالیسی اختیار کرے گا، وہ ان میں شمار کیا جائے گا. یہاں یہ فرمایا گیا صاف کہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دو کہ ہدایت صرف اللہ کی ہدایت. اور صرف اسی پر بس نہیں کیا گیا، بلکہ آگے فرمایا گیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اگر تم ان کے کیمپ میں گئے، اگر تم نے ان کے نظریے کو، ان کی فلسفی کو، ان کی خواہشات کو، ان کے سسٹم آف لائف کو قبول کیا، تو خدا کی مدد اٹھ جائے گی، خدا کی مدد اٹھ جائے گی. پھر خدا کی طرف سے کوئی کارساز و مددگار تمہیں نہیں ملے گا، بے یار و مددگار چھوڑا جائے گا، پٹوایا جائے گا، مارا جائے گا، پھر کوئی تمہیں بچا نہیں سکے گا. اور پھر اب اس حدیث کو یاد کیجئے کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ حضور خیر کے بعد اخیر میں پھر شر آئے گا؟ فرمایا ہاں پھر شر آئے گا. پوچھا حضور کیا شر ہوگا؟ فرمایا دعات علی ابواب جہنم من استجابہم فیہا او لہا قذفوہ فیہا. جہنم کی دعوت دینے والے لوگ کھڑے ہوں گے، جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے لوگ، جو بھی ان کی بات قبول کرے گا اسے جہنم میں پھینکیں گے. پوچھا انہوں نے صفہم لنا یا رسول اللہ، حضور ذرا آپ ان کا حال تو بتا دیجئے کہ ہم پہچان سکیں، گویا ہم انہیں دیکھ رہے ہیں. فرمایا ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، وہ ہماری قوم کے لوگ ہوں گے، عرب ہوں گے، عربی زبان بولیں گے، لیکن مسلمانوں کو بیچیں گے، مسلمانوں کو پکڑوا کر امریکیوں کے حوالے کریں گے، دجال کا ساتھ دیں گے، صہیونیوں کا ساتھ دیں گے. وہ عربی بولنے والے ہوں گے، عرب حکمران ہوں گے، لیکن اس امت کے لیے وہ ان کے ایجنٹ بنیں گے اور تلاش کر کر کے اہل حق کو ان کے سپرد کریں گے اور اسلام پر پابندیاں لگائیں گے اور دہشت گردی کے نام پر ادارے قائم کریں گے اور ہر اس شخص کو دہشت گرد کہیں گے جو اس کیمپ کا ہوگا جس میں ایمان ہے صرف اور نفاق نہیں. دو کیمپ ہو جائیں گے، تو اس کیمپ کے لوگ جن میں صرف ایمان ہے. اور احادیث میں ساری احادیث سمیٹی نہیں جا سکتی. حضور پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں تو بہت تفصیلات بیان کی کہ مدینے سے ایک لشکر نکلے گا اور وہ شکست کھا جائے گا، ایک اور لشکر نکلے گا اور شکست کھا جائے گا، ایک اور لشکر نکلے گا اور جم کے مقابلہ کرے گا اور شہید ہوں گے. فرمایا وہ اہل حق ہوں گے. اس زمانے میں جو مقابلہ کریں گے، ٹکرائیں گے، وہ اہل حق ہوں گے. اور جو ہی کریں گے، مذبذب رہیں گے، لا الہ الا ولا الہ الا، تھالی کے بیگن ہوں گے، جو ادھر سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیں گے، ادھر سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیں گے. ایسے لوگ اس کیمپ کے ہوں گے جس میں نفاق ہوگا، ایمان نہیں. تو میرے بزرگوں، یہ دور اس معرکے کا دور ہے، اور یہ دور اپنی ہمگیری کے ساتھ اور اپنی خطرناکی کے ساتھ شروع ہو چکا ہے. دنیا پوری ایک کاٹیج بن گئی، ایک گاؤں بن گئی، گھر کا آنگن بن گئی. سیٹلائٹ نے، موبائل فونز نے، انٹرنیٹ نے، ٹی وی نے دنیا کو ایسا قریب کر دیا ہے کہ ہزاروں میل بیٹھ کر آپ لوگوں سے باتیں کرتے رہیے. اور احادیث میں اس کی طرف بھی اشارے ہیں
دنیا سمیٹ دی جائے گی، قریب آ جائے گی، ایسا لگے گا جیسے ہزاروں میل کے فاصلے سمٹ آئے۔ یہ سب بھی اشارے ہیں اور بڑی عجیب تفصیلات ہیں جن سے انٹرنیٹ اور موبائل فون اور سیٹلائٹ کی ٹیکنالوجی کی طرف حدیثوں میں اشارے بھی ہیں کہ یہ سب بھی ہوتا چلا جائے گا۔ دنیا قریب آئے گی، فتنہ خطرناک ہوگا اور اس فتنے سے مقابلہ کرنا ہوگا، اور وہ فتنہ بڑھتے بڑھتے مدینے کے دروازے پر دستک دے گا۔ اہل حق جو حق پر اس درجے قائم رہیں گے کہ خدا نخواستہ اگر سر پر ان کے آرا بھی چلا دیا جائے تب بھی وہ دجال کو دجال کہتے رہیں گے، بس وہی اہل حق ہوں گے۔ اور جو بھی اس کے قائم میں بھاگ بھاگ کے جائیں گے، متاثر ہوں گے طاقت سے، اقتدار سے، پیسے سے، حکومت سے، وہ برباد ہوتے چلے جائیں گے۔ اور خوب یاد رکھا جائے کہ خدا تعالی کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ ظالم کو چھوڑتا نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، لہذا اگر اس کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیاری عالم بالا میں زور و شور سے جاری ہے، اور تیاری کے وقت کے لیے فرشتے اللہ کی طرف نگاہ کیے ہوئے منتظر ہے کہ خدا کب حکم دیا جا رہا ہے۔ انسان اس دنیا میں بے چین ہے، اخبار میں مضامین ہیں، جلسوں میں بیانات ہیں، طرح طرح کی باتیں و تبصرے ہیں، لیکن ملائے اعلیٰ کے فرشتے خدا کی طرف ٹکٹکی لگائے دیکھ رہے ہیں کب حکم ہوتا ہے، تاکہ ان طاقتوں کو پیس دیا جائے اور زلزلوں سے دھسا دیا جائے جن طاقتوں نے انسانوں پر ظلم کیا اور خون کے فوارے چھڑوائے، بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو نہیں بخشا، جنہوں نے افغانستان و عراق میں اور چچنیا میں اور دیگر ممالک میں ظلم کے پہاڑ اہل حق پہ توڑے ہیں مظلوموں پر۔ خدا کی قسم یہ بچیں گے نہیں۔ دیکھ لیجئے گا اپنی آنکھوں سے کہ زلزلے آئیں گے امریکہ اور یورپ میں، اور دیکھیے گا آپ کہ ان کی زمینیں دھسائی جائیں گی، اور دیکھیں گے آپ کے طاقت کو توڑا جائے گا۔ خدا تعالیٰ عبرتناک سزائیں دے گا، آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ خدا اپنی کتاب کے ذریعے بتا رہا ہے، نبی کی پیشین گوئیاں ارشاد فرما رہی ہیں، جو مومن ہے وہ مومن ہے، جو نہ مانے وہ منافق ہے۔ خدا کی طرف سے یہ نظام ہونے والا ہے، جب بھی ہو، کوئی وقت اس کا متعین نہیں کیا جا سکتا، لیکن ظلم کرنے والی طاقتیں بچیں گی نہیں۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ مغرب میں ایک خسف ہوگا، مشرق میں ایک خسف ہوگا، جزیرۃ العرب میں ایک خسف ہوگا، واقعات دھسانے کے پیش آئیں گے، پورے ملک ڈبو دیے جائیں گے، شہر تباہ کر دیے جائیں گے، ایسے طوفان آئیں گے کہ لاکھوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ دنیا میں پھر قتل عام ایک طرف سے انسان اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہوگا، اور دوسری طرف ان قاتلوں اور مجرموں کو سزا خدا کی قدرت دے رہی ہوگی، اور پھر دیکھنے والے دیکھیں گے اور مظلوموں کو اسی طرح دکھایا جائے گا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل جب بحر احمر کی آبنائیں پار کر کے جزیرہ نما سینا میں داخل ہوئے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اسی آبنائیں میں کود پڑا، تو پھر موجوں نے تھپیڑے دے دے کر اور زمین سے ٹکرا کے اسے مارا، اور پھر ان مظلوموں کو یہ منظر دکھایا گیا، فرعون وانتم تنظرون، ہم نے فرعونیوں کو ڈبایا اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ انشاءاللہ اگر ہمیں اللہ نے عمر دی تو اور ہم کو نہیں دی تو ہماری اولاد کو اللہ وہ عمر عطا فرمائے کہ وہ دیکھیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں کہ ظالموں کو خدا تعالیٰ کس طرح کیفر کردار تک پہنچاتا ہے، اور انہیں کیسی سزائیں دی جاتی ہیں، اور کس طرح تڑپا کے انہیں مارا جاتا ہے اور نیست و نابود کیا جاتا ہے۔ خدا کے اس نظام میں ظلم پنپتا نہیں ہے، نہ فرد کا نہ قوم کا۔ تو جیسے ان کو عبرت حاصل کرنی ہے، آپ سے بھی میں کہتا ہوں کہ اپنے گھر پر، اپنے پڑوس میں، اپنے کسی ساتھی پر ظلم نہ کیجیے، کسی کی زمین مت ہڑپ کیجیے، کسی کی دکان پہ قبضہ مت کیجیے، کسی کی جائیداد مت لوٹیے، کسی کی عزت کے در پہ مت ہوئیے، کسی کی پگڑی مت اچھالیے، کسی کی ٹانگ مت کھینچیے، بیوی پر ظلم نہ کیجیے، گھر کے بچوں پر زیادتی نہ کیجیے، ماں باپ پر زیادتی نہ کیجیے، ورنہ نہ قوم بچے گی نہ فرد۔ اس فرد کو بھی سزا ملے گی جو اپنے گھر میں ظلم کرے، پڑوس میں ظلم کرے، شہر میں ظلم کرے۔ وہ حکومت ہو وقت کی تو اسے سزا ملے گی، اور عوام ہو تو انہیں سزا ملے گی۔ کوئی بھی اس خدا کی سزا سے بچ نہیں سکے گا اگر وہ ظلم کرے گا اور معصیت اختیار کرے گا اور زیادتی کرے گا۔ بس یہ ہے جس سے حجت ہم سب پر قائم ہو جانی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی آیات کی طرف بھی رجوع کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف، خاص طور پر فتن کی اور ملاحم کی جو کتابیں ہیں، جو ابواب ہیں،
ان کا مطالعہ بھی کیا جائے تاکہ فتنوں سے واقفیت بھی ہو اور فتنوں سے بچنے کی استعداد اپنے اندر پیدا کی جائے. اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز آہوزاری کے ساتھ دعا کی ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرات کل انشاءاللہ حضرت مولانا محمد رابع حسنی دامت برکاتہم اور مولانا طارق ندوی کی تقریریں ہوں گی. آپ حضرات وقت پر تشریف لانے کی زحمت گوارہ فرمائیں اور اپنے اپنے علاقوں میں اعلان فرما دیں. حضرت مولانا بہت مختصر دعا فرمائیں گے, دعا میں شرکت کر کے جائیں. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے سب تجھ سے نہایت عاجزانہ اور بندگی کے ساتھ, عبودیت کے ساتھ, تضرع کے ساتھ, آہوزاری کے ساتھ درخواست کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں کہ ہم سب کو ہر انفرادی اور اجتماعی فتنے سے محفوظ فرما دے. اے اللہ دجال کے فتنے سے, اس کے حرابل دستے کے فتنے سے, باطل طاقتوں کے فتنے سے, کافروں مشرکوں کے فتنے سے, اے اللہ گمراہ کن و فتنہ پرور انسانوں کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنی حمایت نصیب فرما, اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ کلمے کا نور نصیب فرما. حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حب صحابہ, حب آل بیت, حب اولیاء کرام کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سینے کو بقعہ نور بنا دے, ہر طرح کی ظلمت و تاریکی چھانٹ دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہدایت کے راستے پر گامزن فرما دے. جو گزر گئے ان کی مغفرت فرما, جو موجود ہیں ان کو دین پر استقامت عطا فرما. ہماری آئندہ نسلوں کی بھی حفاظت فرما اور ان کو دین سے مربوط فرما. اے اللہ عورتوں کو بھی اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہدایت عطا فرما دے. ہر طرح کے بگاڑ سے, فساد سے, بے پردگی و بے حیائی سے ان کی حفاظت فرما. جوانوں کو آوارگی سے محفوظ فرما, بوڑھوں کو مایوسی سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری امت پر رحم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.